تختی نمبر 6 کے آغاز سے قبل اس تختی کی کچھ اہمیت آپ کے گوش گزار کرتا چلوں۔ سبق نمبر 6 جو ہم پڑھیں گے، اس سبق کے اندر تمام قواعد جو پیچھے گزر چکے وہ سب کے سب موجود ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی تختی کے حروف تختی نمبر 6 کے اندر موجود ہیں۔ تختی نمبر 2 حروف مرکبات، وہ حروف بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ تختی نمبر 3 اور تختی نمبر 4 جو کہ حرکات کی تختی پر مشتمل ہے، جس میں ہم نے حرکات کے قواعد سیکھے اور سمجھے۔ تو اس تختی نمبر 6 کے اندر یہ قواعد بھی موجود ہیں۔ اسی طرح تختی نمبر 5 یہ بھی اس تختی کے اندر موجود ہے۔ تو اب ان تمام قواعد کا خیال کرتے اور رکھتے ہوئے تختی نمبر 6 کو پڑھنا ہے۔ اس کی پہلی لائن کا ہم آغاز کر دیتے ہیں۔ بقیہ سبق انشاءاللہ کل پڑھیں گے، اور پہلی لائن، یہ جتنے بھی کلمات ہیں پہلی لائن کے اوپر نزلہ سے طبع تک، تمام کے تمام کلمات پر تمام کے تمام کلمات کے اندر جو حروف ہیں ان پر زبر کی حرکت لگی ہوئی ہے۔ جیسے نزلہ سب پر زبر ہے۔ تو یہ بھی ایک ترتیب ہے، ایک آسانی ہے ہمارے لیے کہ ہم سب سے پہلے زبر والے حروف کی درست ادائیگی کر لیں۔ اور زبر پڑھنا زیر سے آسان ہے، پیش سے بھی آسان ہے، تو اسی لیے سب سے آسان ادائیگی دی گئی۔ مدنی قاعدے کی ترتیب بھی الحمدللہ مدینہ مدینہ ہے کہ اگر کوئی بچہ ہو، بڑا ہو یا کسی بھی عمر کا ہو، پڑھنے میں اس کے لیے آسانی ہوگی، کیونکہ ترتیب بہت اچھی اور بہت پیاری ہے۔ تو اسی ترتیب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ مدنی قاعدے کو وقتاً فوقتاً پڑھتے بھی رہیں گے اور انشاءاللہ پڑھانے کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ آئیے تختی نمبر 6 کا آغاز کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر نماز کے اذکار کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون زبر ن، ز زبر ز، نز، لام زبر ل، نزل، نزل۔ اب اس کو اس طرح پڑھنا، نزل، یہ تھوڑا سا غلطی کی طرف لے جائے گا ہمیں، کیونکہ حرکت کو کھینچنا یہاں پر محسوس ہو رہا ہے۔ نزل، یہ حرکت کا کھینچنا کہلایا، یہ غلط ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ جو میں بیان کر رہا ہوں نزل، یہ غلط طریقہ ادائیگی ہے۔ درست ادائیگی ہے نزل، لیکن کسی بھی حرکت کو کھینچنا نہیں ہے نا۔ جب ہم نے پڑھ لیا کہ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں، تو کسی بھی حوالے سے ہم حرکت کو کھینچنے نہ دیں، بعض اوقات طرزیں بن جاتی ہیں، تو یہ بھی ہماری حرکت کی ادائیگی کی خرابی کا باعث بنتا ہے۔ اگلا کلمہ پڑھتے ہیں، خا زبر خا، لام زبر لا، خلا، خلا، قاف زبر قا، خلق، خلق، خلق۔ اب اس کو اس طرح پڑھنا، خلق، یہ غلط ہو جائے گا، خلق، صاد زبر او، دیکھیں صاد حرف جو ہے صاد پورا ادا کیجئے، صاد زبر او، دال زبر د، او د، او د،
قاف زبر قا صدق 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 حرکات زبر زیر پیش، یہ تو ہم نے سیکھا کہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں۔ یہاں پر اس بات کی مشق ہو رہی ہے کہ اگر کسی حرف پر کسی کلمے پر زبر آ جائیں پے در پہ ایک سے زائد دو تین تو کس طرح پڑھنا چاہیے؟ تو اب جیسے نزل خلق صدق، تو قرآن کریم میں جب حرکت والے حروف آئیں گے تو اب ذہن میں فوراً بات آئے گی کہ اس کو کھینچنا نہیں ہے، اس کو اسی انداز سے پڑھنا ہے جس طریقے سے ہم نے تختی نمبر 6 میں تمام حروف پر جو زبر تھے اس کو ہم نے بغیر کھینچے پڑھا۔ تو انشاءاللہ اس سے یہ ہوگی کہ حرکت کی ادائیگی پختہ ہو جائے گی، کبھی حرکات کو کھینچنا یہ ہم سے سرزد نہیں ہوگا۔ آگے یا زبر یا، دال زبر دا، ید ید، کاف زبر کا، یدک یدک، اب یدک اس طرح نہیں پڑھیں گے، صحیح نا؟ یدک، با زبر با، لام زبر لا، بلا بلا، غین زبر غو، غو حرف غین پورا ادا کیا جاتا ہے، غو، بلغ 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 بلغ، یہ غلط ہو جائے گا، بلغ۔ اگلا کلمہ تو زبر تو، با زبر با، توبہ توبہ، تو حرف تو، تو توبہ توبہ، عین زبر ع، طبع طبع طبع، تو دیکھیے حرف تو ایک مرتبہ پھر احتیاط، حروف مستعلیہ، اور حروف مستعلیہ میں بھی بالخصوص حرف تو جس کو ہم تواں تواں پڑھتے رہے، اور ہماری مادری زبان میں بھی اس کو تو ہی پڑھا جاتا ہے، تو کی ادائیگی اتنی پختہ کر لیجئے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں کہ تو کبھی منہ سے تواں نہ نکلے، تو ہی نکلے۔ تو جب کلمات میں ہم پہنچے ہیں، یہ ہماری تختی نمبر 6 جو ہے یہ ابھی ہماری شروع ہوئی ہے، اب یہ پوری تختی کیونکہ آج پہلی ہی لائن پڑھ پائیں گے، کل انشاءاللہ مزید اس کو پڑھانے کی کوشش کریں گے کہ ختم ہو جائے، لیکن میں اہمیت اس بات کی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس تختی کی کہ اس تختی کے اندر جتنے بھی حروف مستعلیہ ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے، حرکات کی ادائیگی کا بھی خیال رکھنا ہے، تنوین کی ادائیگی کا بھی خیال رکھنا ہے، تاکہ پیچھے جتنے بھی قواعد و ادائیگی ہم نے سیکھی سمجھی وہ کہیں ہم اس سے محروم نہ ہو جائیں، لہذا اس کے دامن کو تھامے رکھیں، انشاءاللہ ادائیگی کو تھامے رکھیں، اپنے ادائیگی کے ساتھ ساتھ قواعد کی ادائیگی کو بھی تھامے رکھیں، کہیں بھی چھوڑنا نہیں کہ پرانی عادت دوبارہ عود آئے، پرانی عادت دوبارہ عود آئے، ایسا نہ ہو، ہمیں نئے انداز پر اور اسی انداز کو بہتر کرنا ہے، اسی انداز کو رواں کرنا ہے، اسی انداز سے خود بھی پڑھنا ہے اور دوسروں کو بھی پڑھانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو دوبارہ اس کی مشق کر لیجئے، یہ کلمات کی مشق کہلاتی ہے نا، بار بار تکرار کرنا، بار بار پڑھنا، بار بار تکرار و مشق کرنے سے حرف بہتر ہوتا ہے، کبھی بھی ایک دو مرتبہ پڑھنے سے بہتر و ممتاز نہیں ہو جائے گا۔ جیسے یہاں پر اس نشست میں الحمدللہ عز و جل پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ ہے، اب پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ 1 سے 2 مرتبہ ہے، آپ نے میرے پیچھے پڑھا، لیکن اس کے بعد اگر نہیں پڑھا تو ہو سکتا ہے آپ بھول جائیں گے، تو کم سے کم 12 مرتبہ، 25 مرتبہ
26 مرتبہ اگر پڑھنے کی سعادت مل جائے آپ کو تو انشاءاللہ ادائیگی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی آپ کی. تو پڑھے توبہ تو ب تو ب توبہ توبہ ع توبہ توبہ تو ب ع تو ب ع توبہ. یہ ہے مشق کا طریقہ. کسی بھی کلمات کسی بھی کلمے کو درست کرنے کا طریقہ یہی ہے. تو اب پوری تختی اسی انداز سے پڑھیں گے انشاءاللہ. یہاں چونکہ وقت کم ہوتا ہے لہذا 1 یا 2 مرتبہ پہ اکتفا کیا جائے گا، لیکن یہ مشق کا انداز اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیجیے. صحیح ہے؟ 1 مرتبہ اس کو رواں سے پڑھ لیں. نزل خلق صدق یدک بلغ طبع طبع. جیم زبر ج عین زبر ع جع لام زبر ل جعل جعل فا زبر ف عین زبر ع فع فع لام زبر ل فعل فعل نون زبر ن غ زبر غ نغ. دیکھیں نون حرف نون باریک پڑھا جاتا ہے. نوغ تو نون بھی موٹا ہو گیا. نوغ یہ غلط ادائیگی ہے. اس طرح پڑھنا غلط ادائیگی ہے. درست ادائیگی ہے نہ وہ نہ وہ نہ وہ. کیونکہ کسی پر حرف کے بعد یا پر حرف سے پہلے باریک حرف پڑھنا ایک آزمائش ہوتا ہے. اس میں تھوڑی سی آزمائش ہو سکتی ہے. بعض اوقات ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہم باریک کو بھی موٹا کر دیتے ہیں. جیسے نہ وہ ہے تو ہم پڑھتے ہیں نو وہ. وہ کو پر پڑھنا ہے تو نون حرف کو بھی پر کر دیا. تو نون کو باریک رکھ کے وہ کو پر پڑھیں گے. سنیے اور پڑھیے. نہ وہ نہ وہ نہ وہ نہ وہ. را زبر را نظر نظر. ذال زبر ذا. کاف زبر کا ذکا. را زبر را ذکر ذکر. کاف زبر کا. سین زبر س کس. با زبر ب کسب کسب. حمزہ زیر ای با زیر بی ای بی. لام زیر لی ایبیلی ایبیلی. اچھا یہاں پر اس طرح کی غلطیاں بھی ہوتی ہیں ہجے میں کہ یوں پڑھا جاتا ہے حمزہ زیر ای با زیر بی لام زیر لی ایبیلی. اب دیکھیں اس طرح ہجے کرنا سے یہ ہوگا کہ رواں درست نہیں پڑھ پائیں گے آپ. اور قرآن پاک میں کسی بھی کلمے کی جب آپ نے ہجے کرنی ہو نا تو ایک سے جب ایک کی ہجے کر لی دوسرے کی ہجے کر کے رواں پڑھ لیں. مطلب 2 ہو گئے رواں پڑھ لیں, 2 ہو گئے رواں پڑھ لیں, 2 ہو گئے رواں پڑھ کے پیچھے سے ملائے, پھر 2 ہو گئے رواں پڑھ کے پیچھے سے ملائے, پھر 2 ہو گئے رواں پڑھ کے پیچھے سے ملائے. اس طرح روانی قائم ہوتی ہے.
قرآن کریم کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہماری حدر مضبوط نہیں ہوتی. حدر سے مراد اس طرح کہ جس طرح قرآن پاک کو حدر میں پڑھنا چاہیے جلدی جلدی، اس طرح جلدی جلدی کہ تجوید نہ بگڑے، ادائیگی نہ بگڑے، قواعد کی ادائیگی خراب نہ ہو، اس انداز سے جلدی جلدی پڑھنا یہ حدر کہلاتا ہے، جیسا کہ عام تراویح میں پڑھا جاتا ہے. لیکن وہ تراویح میں پڑھنا صحیح درست نہیں جو صرف یعلمون تعلمون سمجھ میں آتا ہے، یعنی وہ حدر کہ جس میں ادائیگی اور قواعد کی ادائیگی درست ادا ہوتی ہو، حروف بآسانی گنے جا سکتے ہو، اس طرح جلدی جلدی پڑھنا. تو اب روانی سے قرآن پڑھنا بعض لوگوں کو بہت زیادہ دشوار ہوتا ہے، روانی سے نہیں پڑھ سکتے، تو ان کے لیے ہجے کا آسان طریقہ ہے. لیکن ہجے کا طریقہ بھی درست ہونا چاہیے. اگر ہجے کا طریقہ درست نہیں ہوا تو کبھی روانی درست نہیں ہو سکتی. جیسے بعض کہتے سنے گئے کہ ہماری تو روانی درست ہوتی ہی نہیں ہے، تو کہا جاتا ہے ہجے کیجئے، تو ہجے کرنے کے باوجود بھی روانی درست نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہجے میں کوئی غلطی ہے جس کی وجہ سے روانی درست نہیں ہو رہی. تو ہجے کا طریقہ یہی ہے جو پیش کیا جا رہا ہے. آگے را پیش رو، تین پیش سو، رسو، لام پیش لو، رسولو، رسولو، صاد پیش فو، حا پیش حو، صحو، صحو، فا پیش فو، صحف، صحف. اب دیکھیے صاد حروف مستعلیہ میں سے اس کو پر کرنا، پھر یہ پیش والا ہے پھر بھی اس کو پر رکھنا، یہ ایک تھوڑی سی آزمائش تو ہوتی ہے، لیکن جب مشق ہو جائے نا، اس کی بار بار تکرار ہو جائے تو پھر یہ آزمائش اور مشکلی بھی ختم ہو جائے گی. صاد مستعلیہ ادا کرنا آسان ہو جائے گا. اسی طرح ہا پر بھی پیش ہے. اب پیش والا حروف جو ادا کرنا ہے نا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، تھوڑی سی مشکلات آتی ہے، لیکن بار بار تکرار کرنے سے یہ مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی. اب دیکھیے پڑھیے اس کو، صحف، صحف، اچھا ہونٹ سب میں گول ہوں گے، صحف، سا پیش سو، سا پیش سو نہیں پڑھیں، اس طرح پڑھنا سا پیش سو. تو نہ سا کی ادائیگی صحیح ہوئی نہ پیش کی، خلط ملط ہو گیا. جب کسی حرف کو خلط ملط ہجے میں پڑھیں گے تو وہ رواں میں کیسے درست ہوگا؟ سنیے، سا پیش سو، لام پیش لو، سولو، سولو، سا پیش سو، سولو سو، سولو سو، سین پیش سو، دال پیش دو، سودو، سودو، سین پیش سو، سودو سو، سودو سو، حا پیش حو، را پیش رو، حرو، میم پیش مو، حروم، حروم، را پیش رو، با پیش بو، روبو، عین پیش عو، ربوع، روبو، روبو. عین ابھی نہیں پڑھا رہے، پہلے صرف روبو پڑھنے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ربع ربع ہو جاتا ہے، عین ساکن ہو گیا یا با مجہول ہو گیا. ربوع، حا زبر حا، میم زیر می، کیا ہو گیا؟ حامی نہیں،
حمی حمی دال زبر د حمید خا زبر خا طا زیر طی خاطی 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 فا زبر فا خاطیفہ خاطیفہ خا کو پر پڑھنا ہے، اسی طرح حرف طا کو بھی پر پڑھنا ہے، فا کو باریک رکھنا ہے، تو اس کو بھی بہت احتیاط کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، مستعلیہ کی ادائیگی درست ادا کریں گے. خاطیفہ خاطیفہ میم زبر م لام زیر لی مالی مالی نہیں، مالی پڑھنا تو غلط ہو جائے گا نا، ملی کاف زیر کی ملی کی ملی کی تا زبر تا ز زیر زی تزی دال زیر دی تزیدی تا زبر تا جیم زیر جی تجی دال پیش دو تجیدو تجیدو یا زبر یا لام زیر لی یلی یلی جیم پیش جو یلیجو یلیجو قاف پیش کو تا زیر تی قوتی قوتی لام زبر لا قتیلا سین پیش سو حمزہ زیر ای سوئی سوئی لام زبر لا سئیلا سئیلا قاف پیش قو را زیر ری قوری حمزہ زبر ا قریء قریء قاف زبر قا میم زبر م قم قم را زیر ری قمری قمری کاف زیر کی با زبر با کی با کی با را پیش رو کبارو کبارو حا پیش حو شین زیر شی حوشی را زبر را حشر حشر حمزہ زبر ا ح زبر ح اح اح حمزہ کی ادائیگی اور ح حرف کی ادائیگی ان دونوں حروفوں میں فرق ہے. اح دال دو زبر دن احدن احدن میم زبر م را زبر را مرا مرا
میم باریک پڑھیں گے، حرف میم کو باریک پڑھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو را ہے اس کو پر پڑھیں گے. مرا ضاد دو زبر ضن مرضا مرضا عین زبر ع میم زبر م عم عم لام دو زبر لن عملا عملا ہا پیش ہو دال دو زبر دن ہدن ہدن ہودن نہیں پڑھیں گے، صحیح نا؟ ہدن تو پیش تو واو دو زبر ون طون طون. اب اس کلمے کو بھی میں جو تو ہے اس کو نہیں کھینچیں گے، طون نہیں پڑھیں گے بلکہ طون. قاف پیش قو را دو زبر رن قرن قرن میم زبر م سین زبر س مس دال دو زیر دن مسد سا زبر س میم زبر م سم سم نون دو زیر نن سمن سین زبر س خا زبر خا سخا سخا طا دو زیر طن سخط سخط. سین کو باریک پڑھیں گے، حرف خا کو پر پڑھیں گے، طا کو بھی پر پڑھیں گے. سخط وا پیش لو لام زبر لا غل غل لام دو زیر لن غلل غلل. اب یہاں پر بھی نہ وا کو کھینچیں گے نہ لام کو کھینچیں گے، غلال نہیں پڑھیں گے. غلل فا زیر فی حمزہ زبر ا فی ا تا دو زیر تن فئۃ فئۃ عین پیش عو نون پیش نو عنو قاف دو زیر قن عنق نون زبر ن فا زبر ف نف را دو پیش رن نفر صاد زبر صا میم زبر م قم قم دال دو پیش دن قمد عین زبر غا ضاد زبر ضا غضا با دو پیش بن غضب لام زبر لا
عین زیر عی لعی با دو پیش بن لعیب حمزہ پیش او ذال پیش ذو اذو نون دو پیش نن اذن کاف پیش کو تا پیش تو اتو با دو پیش بن کتبن کتبن دال زبر دا را زبر را در جیم زبر جا درج تا دو زبر تن درجتن قاف زیر قی را زبر را قرا دال زبر دا قرد تا دو زبر تن قردتن قردتن عین زبر ع لام زبر لا على قاف زبر قا علق تا دو زیر تن علقة علقة سین زبر س فا زبر فا صف را زبر را سفر تا دو زیر تن سفرة شین زبر ش جیم زبر جا شج شج را زبر را شجر شجر تا دو پیش تن شجرة شجرة قاف زبر قا تا زبر تا قط قط را زبر را قطر تا دو پیش تن قطرة قطرة جیسا کہ کل عرض کیا گیا تھا کہ اس تختی کے اختتام پر ہم اس تختی کو رواں سے پڑھیں گے. ہجوں سے ہم نے پڑھ لیا، اب اس کو رواں سے پڑھتے ہیں. رواں سے پڑھنے میں احتیاط وہی ہوگی کہ حروف کی ادائیگی میں خاص فرق، جو حروف پر پڑھے جاتے ہیں وہ پر پڑھے جائیں، جو باریک پڑھے جاتے ہیں وہ باریک پڑھے جائیں. آئیے اس فرق کو برقرار رکھتے ہوئے اس تختی کو پڑھتے ہیں تاکہ ہم اپنی ادائیگی کو چیک کر لیں کہ ہماری اپنی ادائیگی کیسی ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہمیں کتنی محنت کرنی ہے اپنی ادائیگی کو بہتر کرنے کے لیے. پڑھیں. نزل خلق خلق، جیسا کہ عرض کیا گیا تھا جب سبق پڑھایا گیا تھا اسی وقت کہ خا پر پڑھا جاتا ہے، لام باریک ہے، قاف پر. اب ایسا نہ ہو کہ یہ پورا مکمل پر ہو جائے خلق جیسے پڑھا جاتا ہے. خلق لام باریک نہیں کیا جاتا، خلا لام باریک کیا جائے گا. خلق خلق صدق. اب یہاں پر بھی دیکھیے
دال ہے درمیان میں اور شروع اور آخر میں پر حرف ہے. اگر اس طرح پڑھا صدقو تو دال بھی پر ہو جائے گا. صدقو صدقو دال کو باریک رکھیں گے. صدقو یدک بلغ طبع طبع جعل فعل نظر ذكر ذكر ذكى ذكر كسب إبلي إبلي رسل رسل صحف ثلث سدس حرم ربوع حمد خطف ملك تزيد تجد يلج قتل سئل قرئ قرئ حمزہ زبر آ قرئ قمری قمری كبر حشر أحدا مرضا أملا هدى طوا طوا طا کو پر پڑھیں گے واو کو باریک پڑھیں گے. طوا قرآن مسد مسد ثمن سخط سخط غلل وا پر پڑھیں گے غلل فئة عنق نفر صمد غضب لعب أذن كتب درجة قردة علقة سفرة شجرة قطرة. الحمدللہ عز وجل سبق نمبر 6 مدنی قاعدے کی تختی نمبر 6 کا اختتام ہوا.